أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ما قلت لهم نہیں کہا میں نے ان سے الا مگر ما امرتنی بہی جو تو نے حکم دیا مجھے اس کے بارے میں ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو ربی و ربکم جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی وکنت علیہم شہیدا اور میں ان پر موجود تھا گواہ تھا ما دمت فیہم جب تک میں ان میں موجود رہا فلما توفیتنی پھر جب تو نے پورا اٹھا لیا مجھے کنت انت الرقیب علیہم تو ہی تھا نگہبان ان پر وانت علی کل شیء شہید اور تو ہے ہر چیز پر گواہ ان تعذبہم فإنہم عبادک اگر تو سزا دے انہیں پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو معاف کر دے انہیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پس بے شک تو ہے غلبے والا حکمتوں والا قال اللہ نے فرمایا ھذا یوم یہ وہ دن ہے ينفع الصادقین صدقہم کہ نفع پہنچائے گا سچوں کو ان کا سچ لہم جنات تجری ان کے لیے باغات ہیں چلتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے بیچوں بیچ نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ان میں رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہو گئے ان سے ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے ذالک الفوز العظیم یہ ہے کامیابی بہت بڑی للہ ملک السماوات والارض اللہ کی ہے بادشاہی آسمان و زمین کی وما فیہن اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے قیامت والے دن جب اللہ جل شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے نیچے ایک معبود اور خدا بنا لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے کانپ جائیں گے اور آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور جب ہوش میں آئیں گے تو فرمائیں گے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی شرکیہ بات کہہ دوں اور میں نے کہی اگر ہوتی تو تیرے علم میں ہوتا اس لیے ایسی کوئی بات میں نے نہیں کی تو اسی کے ضمن میں یہ ارشاد ہے ما قلت لهم میں نے نہیں بات کی ان سے کوئی بھی ایسی الا ما امرتنی بہی مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے خاص پیرائے میں
توحید کی بات کی کہ یہ فرمایا کہ الا ما امرتنی بی، اس سے پہلے جملہ اس کے ساتھ ملتا یہ بنتا تھا ما قلتو کی بجائے ما امرت لہم، اللہ میں نے انہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا الا ما امرتنی، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا وہی میں نے آگے ان کو حکم دے دیا۔ تو امر کا آپ نے اپنے لیے صیغہ استعمال نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا، اس لیے کہ میں تو اللہ تیرا عاجز بندہ ہوں، امر تو میرا نہیں، مجھ پہ بھی تیرا ہی امر چلتا ہے اور ان پہ بھی تیرا ہی امر ہے۔ تو اس لیے فرما ما قلت لهم الا ما امرتنی بی، اللہ میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی مگر جو تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے، رب ہے، اس اللہ کی بندگی کرنا ہے، یہی میں نے ان سے کہا۔ اور میں اس بات کا انہیں پابند کرتا رہا اور میں ان کو اس بات پہ میں نے قائم رکھا جب تک ان میں موجود تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ تھا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، توفیتنی اس کا مصدر وفا ہے، وفات نہیں ہے۔ وفات کا جو عموماً ہم معنی کرتے ہیں روح قبض کر لینا، موت کسی پہ طاری ہو جانا، تو موت وفات کا ایک مفہوم ہے، ایک قسم ہے، لیکن یہ نہیں کہ وفات کے کلی معنی ہی موت کے ہیں، اس لیے کہ یہ جو توفی متوفی کا جو لفظ ہے اس کا اصل جو مصدر ہے وہ وفا ہے، اور وفا کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لے لینا یا پورا کر دینا، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا کہ انما توفون اجورکم، کہ تم پورے پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر، یعنی اعمال کا تمہیں اللہ تعالیٰ توفون پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے، ووفیت اجورہم، اور پورے پورے دیے جائیں گے انہیں ان کے اعمال کے اجر اور ثواب۔ تو اس طرح قرآن کریم اسی طرح ایک آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ پورا پورا لے لیتے ہیں انسان کی روح اور اس کے جسم کو جس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے، اور جس کی موت مقدر نہیں ہوتی اللہ پھر اس کی روح کو اس کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو وفا کے معنی میں ہے یہ توفا، جس کے معنی ہوتے ہیں پورا پورا لے لینا، یعنی روح اور جسم سمیت کسی کو اپنے ہاں اٹھا لینا، اور اس کی ایک قسم وہ موت کی بھی ہے۔ تو یہاں مرزائی لوگ یہ وفات کا معنی لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اب دنیا سے موت کا شکار ہو کر کے گئے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے تو کہا کہ کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر بھی موجود ہے، لیکن یہ بات اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں آسمانوں پر، اور قیامت کے قریب آپ کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ اور مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے ہیں، اور حدیثوں میں جس مسیح کے آنے کا ذکر ہے وہ مسیح وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی آمد کی خبر اللہ کے نبی نے دی ہے۔ تو بہرحال فلما توفیتنی، فرمایا پس جب تو نے مجھے پورا پورا اپنی طرف اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے بعد اللہ تو ہی ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر چیز پر گواہ، ان تعذبهم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بس بے شک یہ تیرے بندے ہیں، تجھے ان پہ پورا اختیار حاصل ہے، اور تجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے، سزا دے۔
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تجھے بخشنے پہ بھی پوری قدرت حاصل ہے کہ بے شک تو ہی ہے غلبے والا، حکمتوں والا۔ یہ آیت مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پڑھی اور آپ بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے رات کو، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے حبیب اب بس کرو اس کو پڑھنا، اور یہ جو آپ اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہو مجھ سے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، تم مجھ سے اپنی امت کی بخشش مانگ رہے ہو، معافی مانگ رہے ہو، تو آپ خوش رہیں کہ میں آپ کو آپ کی امت کے حق میں خوش کر دوں گا اور راضی کر دوں گا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ آج رات آپ بہت دیر تک یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہے، آپ کیا اس آیت سے لے رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی بخشش کی دعا اللہ سے کر رہا تھا۔ تو پوچھا کہ پھر اللہ جل شانہ نے کیا اس معاملے میں قبول فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں تو لوگ نماز روزہ چھوڑ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا جا کے لوگوں کو میں اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خوشخبری دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جا کر لوگوں کو یہ بات بتا دے تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ یہ بات لوگوں کو نہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو روک دیا کہ یہ عام جا کے لوگوں میں بات نہ کہو۔ تو بہرحال یہ بڑی عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ جل شانہ نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ دن یعنی قیامت کا دن، یہ اس کے بارے میں یہ قیامت کا دن یعنی حشر کے دن، ینفع الصادقین صدقہم، نفع پہنچائے گا سچے لوگوں کو، صدقہم ان کا سچ، انہوں نے جو زندگی میں سچائی کی راہ پر وہ لوگ چلے، سچائی پر عمل کیا، سچائی زبان میں لائے، یہ سچائی صدق عمل یہ قیامت کے دن انہیں نفع پہنچائے گا۔ یعنی کہ ہر جو نیک عمل اچھا عمل ہے یہ کل کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عظمت اور قدر کیا ہے۔ آج تو انسان اچھا کر رہا ہے، برائی بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ واضح نہیں ہو رہا، اور لوگ برائی کو بھی اچھائی کے روپ میں پیش کر رہے ہیں اور اچھائی کو برائی کے روپ میں بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ بالکل سچائی اور جھوٹ کو واضح کر دیں گے، اور سچائی اس کا نفع لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لہم جنات تجری، سب سے بڑا اس کا فائدہ اس صدق عمل کے نتیجے میں ان کے لیے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نیچے ان کے بیچوں بیچ نہریں، خالدین فی ابدا، وہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر اعزاز رضی اللہ عنہم، اللہ ان کے حق میں اعلان فرما دیں گے کہ اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ سب اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اور وہ اللہ کی عطا پر خوش ہو جائے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ کی بادشاہی ہے، اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، پوری قدرت اللہ کو ہر شے پہ حاصل۔